بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ الحجرات کے اندر مسلمانوں کو جو معاشرتی آداب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے ہیں، اس سلسلے میں ہماری گفتگو گزشتہ کئی جمعات المبارک سے جاری ہے، اور آج اس کا ایک آخری حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا ذکر جو ہے وہ کیا جائے گا۔ جو آیت مبارکہ ہم نے شروع کی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر یہ آخری حکم ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ فرمایا اے اہل ایمان، زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو۔ ان بعض الظن اثم، بے شک بدگمانی کرنا جو ہے وہ گناہ ہے۔ اس کا تفصیلی بیان جو ہے وہ الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ دوسری چیز جو بیان فرمائی اس آیت کریمہ میں، فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور اے اہل ایمان ایک دوسرے کے جو ذاتی عیب اور کمزوریاں ہیں ان کو تلاش نہ کیا کرو۔ اس پر بھی الحمدللہ ہماری گفتگو جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ تیسری چیز جو اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی، فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فرمایا نہ ہی تم میں سے کوئی مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کی غیبت کرے، ایک دوسرے کے پشت پیچھے۔ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک مجلس میں ایک بندہ موجود نہ ہو تو اس کی کوئی کمزوری یا اس کا کوئی عیب جو ہے اس کی انسلٹ کرنے کے لیے، اس کو رسوا کرنے کے لیے، اس کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اس کا عیب جو ہے وہ بیان کر دیا جائے، اور وہ بندہ اس مجلس میں حاضر اور موجود نہ ہو، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اے اہل ایمان تمہارے لیے تیسرا حکم یہ ہے کہ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، حضور پر ایمان لائے ہو، تو پھر ایسا کرو کہ ایک دوسرے کی غیبت جو ہے، باک سناکنگ جو ہے وہ نہ کیا کرو۔
اس سے پرہیز کرو۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اس عمل سے تو تم نفرت کرتے ہو۔ سو جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے نفرت کرتے ہو، اسی طرح ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے بھی نفرت کیا کرو۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید وضاحت کرتے ہوئے غیبت کے احکام جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، جس سے مکمل طور پر کسی شخص کو کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ غیبت جو ہے وہ کیا ہے اور وہ کون سی چیز ہے جس سے میں نے بچنا ہے۔ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ بولیے نا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا اتدرون ما الغیبہ، اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ کیا تمہیں خبر ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ آپ اس جملے پر تھوڑا غور کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دفعہ اپنے صحابہ کرام کو اس طرح کے جملے ارشاد فرماتے تھے۔ جس طرح جب حضور نے حج فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، تو حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ کیا تمہیں خبر ہے کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ کیا تمہیں علم ہے کہ یہ شہر کون سا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہ دن کون سا ہے؟ جب حضور ایسا ارشاد فرماتے تھے تو صحابہ کرام چونکہ مجلس میں موجود اور حاضر ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج گرامی کو سمجھنے والے ہوتے، تو صحابہ آگے سے جواب نہیں تھے پھر دیتے، وہ سمجھتے کہ حضور کوئی خاص چیز جو ہے وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، ادباً خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب حضور نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ یہ مہینہ کون سا ہے، تو ہر ایک کو پتا تھا یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اور حضور جو ہیں وہ عرفات یا منا کے میدان میں کھڑے ہیں۔ کسی شخص نے آگے سے یہ نہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ فلاں مہینہ ہے یا یہ فلاں شہر ہے، سارے خاموش۔ یا پھر صحابہ کرام جواباً یہ عرض کرتے جو اس حدیث پاک کے اندر ہے، حضور نے فرمایا قال اتدرون ما الغیبہ، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ آگے سے عرض کرتے ہیں قال اللہ ورسولہ اعلم، عرض کرتے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جاننے والا ہے۔ آگے سے جواب نہیں دیتے کہ یا رسول اللہ غیبت اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، ادباً پھر صحابہ کرام یہ بات عرض کر دیتے ہیں۔ اس مقام پر بھی صحابہ نے یہی عرض کیا قال اللہ ورسولہ اعلم، یا رسول اللہ آپ جانیں یا آپ کا رب جانیں، آپ بہتر جاننے والے ہیں کہ غیبت کرنا کیا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں قال ذکرک اخاک بما یکرہ، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرو کہ جو ذکر کیا جانا اس کو ناپسند ہے، ایسا ذکر کرو اپنے بھائی کا کہ جو اس کو کیا ہے، بولیے، جو ناپسند ہے، وہ اس کو ناپسند کرتا ہو کہ میرا ایسا ذکر کیا جائے۔ اب صحابہ کرام جو ہیں وہ تھوڑا ڈاؤٹ میں پڑ گئے، صحابہ کرام آگے عرض کرتے ہیں قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسی بات بھی کرنا غیبت ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہوں اپنے بھائی کے متعلق؟ قال قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، یا رسول اللہ کیا ایسی بات ہم کر رہے ہوں جو کہ وہ عادت ہمارے اس بھائی کے اندر موجود ہو، کیا وہ بات بھی غیبت ہے؟ یہ مقام بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سمجھنے والا ہے۔ پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضور یہ ارشاد فرما دیں ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ وہ بات غیبت ہے کہ جس بات کو آپ کا بھائی ناپسند کرتا ہو کہ اس کے متعلق وہ بات کی جائے، یہ غیبت ہے۔ اب اس کا سبب اور ریزن کیا ہے؟ ریزن اس کی یہ ہے
کہ اگر کسی کے اندر کوئی برائی، کوئی کمزوری، کوئی عیب، کوئی غلطی ہو بھی تو بندہ یہ نہیں پسند کرتا کہ اس کی غلطی کو کوئی برملا بیان بھی کرتا پھرے، پھر خاص اس مجلس میں جس میں وہ موجود ہی نہ ہو. اس بات کو کوئی بھی بندہ بولیے پسند نہیں کرتا. اب اسلام سے تھوڑا دوری کے باعث یا ایک ماحول میں جس میں بندہ رہتا ہوتا ہے نا، بندہ اس ماحول سے متاثر ہوتا رہتا ہے، اور ملیے جو ہے وہ سب سے زیادہ ذہن سازی بندے کی کرتا ہے، یاد رکھ لیں. اور جس کلچر کے اندر بندہ پروان چڑھتا ہے یا جہاں پر سال ہا سال رہتا ہے، وہ ماحول اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. بچے تو بچے، بڑوں اور بوڑھوں کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے. اب اس مقام پر جو حضور ارشاد حضور سے عرض کر رہے ہیں صحابہ کرام، ان کان فی اخی معقول یا رسول اللہ، کیا ایسی بات، مثلا فار ایگزامپل اگر ایک بندہ کنجوس ہے، اس حد تک میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں وقت کی کمی کے باعث، اگر ایک بندہ کنجوس ہو اور اس کے پس پشت جب وہ بندہ اس مجلس میں موجود نہ ہو، کسی بندے نے اس کی ذلت یا رسوائی کے لیے اتنا ہی کہہ دیا یارا فلانا بندہ دے بڑا کنجوس آدمی ہے، تو کسی کو خالی کنجوس کہنا جو ہے یہ بھی اس کی غیبت میں شامل ہے. بہت بڑی بڑی باتیں اب آپ اس سے خود سمجھ جائیں. کسی کو خالی یہ کہنا یار فلانا بندہ بڑا کنجوس ہے، کنجوس آدمی ہے، حالانکہ وہ اٹ سیلف پاسبل ہے وہ کنجوس ہو. آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات حضور ارشاد فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا واقعتاً اگر اس بندے کے اندر وہ عادت موجود ہو تو کیا اس کا ذکر کرنا بھی غیبت ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال ان کان فیہ ما تقول فقد اختبت. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس کے اندر وہ عیب، وہ کمزوری، وہ عادت موجود ہے، پھر ہی تو وہ غیبت ہے. پھر ہی تو وہ کیا ہے؟ بولیے، پھر ہی تو وہ غیبت ہے. حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اس کے اندر وہ عیب اور کمزوری موجود ہے، اب آپ اس لیول پر آ جائیں، یہ حدیث پاک ہے، اب آپ اس لیول پر آ جائیں جس ماحول میں آج ہم آپ میں رہ رہے ہیں اور جس ماحول کے اندر ہمارے بچے جو ہیں وہ پرورش پا رہے ہیں. دور حاضر کے کسی جوان کو آپ یہ کہتے ہیں، وہ کسی کے متعلق کوئی بات کر رہا ہو، یار اس کے اندر یہ عادت بھی ہے، یہ عادت بھی ہے، یہ عادت بھی ہے، آپ اس کو کہیں بھائی ایسی بات نہ کر، سمجھانے کے انداز میں باپ بیٹے کو کہے، بھائی بھائی کو کہے، دوست دوست کو کہے یار ایسی بات نہ کر، کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ غیبت میں آتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے میں انگانگ فوری طور پر اس کا جو جواب ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ کہے گا یہ سیر ہیلٹ رکھتی ہیلٹ سنت. وہ فوری طور پر کہے گا نہیں میں تو یار ایک سچی بات کر رہا ہوں، میں تو ایک درست بات کر رہا ہوں، میں تو بالکل حقیقت بات کر رہا ہوں، میں کوئی غلط بیانی تو نہیں کر رہا. اس کنسپٹ کو ذرا اسلام کے اس کنسپٹ کو سمجھیں. بے شک آپ کی بات درست ہو، اس درست بات سے تو منع کیا جا رہا ہے، اسی درست بات سے تو منع کیا جا رہا ہے. حضور ارشاد فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ ان کان فیہ ما تقول فقد اختبت، کہ اگر وہ عادت اس کے اندر موجود ہے وہ ہے، پھر ہی تو وہ غیبت بنے گی. وہ درست بات، بے شک اس کے اندر وہ کمزوری موجود ہے، وہ عیب موجود ہے، وہ کوتاہی موجود ہے، وہ غلطی اس کے اندر موجود ہے، حضور فرما رہے پھر ہی تو وہ غیبت ہے. کیوں؟ فرمایا وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ، فرمایا اگر اس کے اندر وہ عیب موجود نہ تھا جو تو نے بیان کر دیا، اگر اس کے اندر وہ غلطی موجود نہ تھی جو تو نے بیان کر دی، فرمایا پھر تو وہ غیبت نہیں، پھر تو وہ بہتان ہو جائے گا. اب وہ غیبت سے زیادہ بڑا جرم ہے، پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ بولیے، پھر تو وہ بہتان ہے، پھر وہ غیبت نہیں رہی. یعنی اگر کسی بندے کے اندر ایک کمزوری پائی جا رہی ہے، ایک عیب پایا جا رہا ہے، ایک غلطی پائی جا رہی ہے، تو غیبت یہ ہے کہ اسی کی تو غلطی کا بیان نہیں آپ نے کرنا. کیوں نہیں بیان کرنا؟ یہ بات ہم عقائد کے معاملہ میں جانتے ہیں. بیان اس لیے نہیں کرنا کہ جس میدان میں وہ کھڑا ہے اسی میدان میں آپ بھی کھڑے ہیں. معصوم ذات صرف انبیاء کرام کی، جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے اور عقیدہ ہے سارے مسلمانوں کا کہ گناہ، عیب، کمزوری، کوتاہی سے پاک انسانوں میں اگر کوئی ذاتیں ہیں تو وہ صرف انبیاء کرام کی. باقی جس میدان میں وہ کھڑا ہے جس کا ہم وہ جو ہے عیب بیان کر رہے ہیں، اسی میدان میں تو ہم بھی کھڑے ہیں.
تو اگر اس کی عزت آپ کو جو ہے وہ درکار نہیں ہے تو آپ کی عزت پھر معاشرے میں کون کرے گا؟ اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے تو آپ کی غیبت کون نہیں کرے گا؟ جواباً میں نے کیا تھا ایک مقام پر کہ جو نہیں کرے گا وہ تو پھر انبیاء کے راستے پر ہوا، لیکن وہ کتنے لوگ ہیں معاشرے میں؟ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ عیب کمزوری اس کے اندر سیلف پائی جائے تو اسی عیب کو تو غیبت کہتے ہیں، اس کے بیان کو غیبت کہتے ہیں۔ کہ کسی شخص کے اندر ایک کمزوری تھی، وہ مجلس میں موجود نہ تھا، اس کو رسوا کرنے کی خاطر لوگوں نے اس کو ایک مزاح کا عنوان بنا لیا، اس کو مذاق کا عنوان بنا لیا، وہ فلاں تو اس طرح کا، فلاں تو اس طرح کا، فلاں تو اس طرح کا۔ اس کو فرمایا کہ یہ چیز جو ہے یہ منع کر دی گئی ہے اسلام کے اندر۔ فرمایا قال ان کان فیہ ما تقول فقد اختبتہ، فرمایا اگر اس کے اندر وہ کمزوری موجود ہے جبھی تو وہ غیبت ہے۔ یعنی اس سے ایک چیز جو ہے یہ سمجھ میں آتی ہے، یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہر درست بات کا کرنا ضروری نہیں ہے، خاص طور پر اس شخص کی عدم موجودگی میں، جب وہ شخص وہاں پر موجود ہی نہ۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ عادت اس کے اندر موجود تھی، جو بات کرنے والا تھا وہ درست ہی کہہ رہا تھا، غلط تو نہیں تھا کہہ رہا۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر درست بات کر بھی دی جائے۔ کیوں کر دی جائے؟ بس ایک لحظہ کے لیے، ایک منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے من کے اندر جھانک کے دیکھ لیا جائے کہ میں کیا، اتنی ساری بات ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے، کیا میں بھی ایسا تو نہیں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو؟ اگر اس کے اندر فلاں کمزوری، فلاں کمزوری، کوئی میں بھی تو ان لوگوں میں نہیں کہ میرے اندر بھی وہ کمزوری پائی جاتی ہو۔ وہ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا ہے، اس نے کہا نہ تھی اپنے گناہوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے نگاہ، پڑی اپنے گناہوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جب اپنی غلطیوں پر نظر پڑتی ہے پھر کوئی بندہ برا نہیں لگتا بندے کو، پھر یار میرے سے بھی تو فلاں عمر کے حصے میں وہ غلطی ہو گئی تھی، اگر آج اس سے ہو گئی ہے، اور مسئلہ کیا بنے؟ مسئلہ صرف یہ کہ مجھے پتہ چل گیا ہے، صرف اتنی ساری بات ہے۔ نالج کھلارے کرنا ہر بندے کے پاس کی بات ہی نہیں ہوتی، یاد رکھ لیں۔ ایکسٹرا نالج جو ہے اس کو کھلارے کر لینا ہر بندے کے پاس کی بات نہیں ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہوا کہ ہمیں خبر جو ہو گئی نا تو ہماری زبان دراز ہو گئی، نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا معاشرے کے اندر۔ اس چیز سے تاجدار کائنات قیامت تک آنے والی اپنی امت کو منع فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ اگر اس کے اندر وہ عیب، کمزوری، کوتاہی پائی جاتی ہے پھر ہی تو وہ غیبت بنے گی، اور اگر معاذ اللہ ایک بندے کے اندر وہ کمزوری نہ تھی، محض بدگمانی کی بنا پر تم نے وہ بات کر دی، پھر فرمایا پھر وہ غیبت نہیں ہے، فقط بہتا، پھر تو نے اس کے اوپر تہمت جو ہے وہ لگا دی، اور تہمت غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مقام پر، اور حضور نے اپنی حدیث طیبہ میں اس مقام پر غیبت کو جو ہے وہ ممنوع قرار دے دیا۔ فرمایا کوئی مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کی غیبت بولیے نہ کرے، اس کے اندر کوئی عیب، کمزوری موجود ہو اور اس کو رسوا کرنے کے لیے پس پشت اس کا بیان جو ہے وہ نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر حضور ارشاد فرماتے ہیں، احادیث معراج میں یہ حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب معراج کی رات سفر پر نکلا تو میں نے ایک قوم ایسی دیکھی کہ اس قوم کے یہ جو ناخن ہوتے ہیں یہ پیتل کے تھے۔ کس چیز کے؟ پیتل کے ناخن تھے، اور وہ ان ناخنوں سے، بڑے بڑے ناخن پیتل کے تھے، اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ جس سے بندہ پریشان حال ہوتا ہے یا شرمندہ ہوتا ہے کسی کام پر، اور وہ اس شرمندگی میں بدحواس ہو جاتا ہے، اور بدحواس کے اپنے آپ کو نوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یار یہ مجھ سے ہو کیا گیا۔ فرمایا اس طرح کی کیفیت میں نے شب معراج دیکھی کہ لوگوں کے پیتل کے ناخن ہیں بڑے سخت، اسے اپنے چہروں کو لہو لہان کر رہے ہیں، اپنے سینوں کو لہو لہان کر رہے ہیں، یوں جو ہے چھیل رہے ہیں، اپنے آپ کو نوچ رہے ہیں، جس طرح یوں چیز کسی کو نوچا جاتا ہے، زور سے کھینچا جاتا ہے، اور ناخن پیتل کے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا ہے جبریل یہ کون سے لوگ ہیں جن کا حال مجھے دکھایا جا رہا ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے ان لوگوں کا حال ہے جو زندگی میں غیبت کیا کرتے تھے۔ فرمایا جب قبر میں پہنچیں گے برزخ میں ان کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، پھر انہیں پتہ چلے گا کہ یہ کام کرنے والا نہیں تھا جو ہم کرتے رہے ساری عمر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر، کوئی ایک مقام نہیں ایسا آیا، ایک مقام پر ایک
شخص تھے مسلمان، ان سے کوئی گناہ اور غلطی سرزد ہو گئی. بڑی توجہ سے یہ بات سننے والی ہے. غلطی سرزد ہو گئی. اس غلطی کا کسی شخص کو نہیں تھا پتا کہ ان سے یہ غلطی سرزد ہو گئی. انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اعتراف جرم کر لیا. یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی، مجھے سزا دیں تاکہ میں اس غلطی سے پاک ہو جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون دینے کی خاطر اگنور کیا تاکہ قوم کو قیامت تک کے لیے قانون مل جائے کہ جب عدالت کے پاس کوئی چیز پہنچے تو عدالت نے کہ حضور نے اگنور فرمایا. انہوں نے پھر اصرار کیا، یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے سزا عطا فرما دیں. 4 مرتبہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی بات پر اصرار کیا. اس کے بعد قانون ییلر ہوتا تھا، قانون حضور نے لاگو فرما دیا. وہ جو مسلمان تھے ان کو سزا دی گئی. جب ان کو سزا مل گئی تو 2 آدمی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے. آ کر بیٹھے ہوئے، بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی پاس موجود ہے. باتیں کرتے کرتے ان میں سے ایک شخص کہتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں، یار کتنا عجیب آدمی تھا جو مر گیا، جس کو سزا دی گئی اور مار دیا گیا. کتنا عجیب آدمی تھا. بھئی اللہ نے تیرا پردہ رکھا ہے تو اپنا پردہ کیوں چاک کرتا ہے؟ اس نے آ کر اپنا پردہ چاک کیا اور اسے کتے کی طرح مار دیا گیا. یہ لفظ بولا. سزا ملی، بڑی دردناک سزا جو ہے وہ ملی. پتھر مار مار کے مار دیا گیا. انہوں نے کہا بھئی فلاں شخص ایسا ہے، دیکھو کہ اللہ نے پردہ رکھا، اس نے خود ہی آگے پھاڑ دیا اور پھر کتے کی طرح اسے موت دی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ سن لیے. سن یہ تاجدار کائنات اس مقام سے اٹھے، لوگ بھی ساتھ چل دیے. حضور نے کہیں جانا تھا، رستے میں گزرتے گزرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے جب گزرے تو وہاں پر ایک گدھا جو ہے وہ مرا ہوا پڑا تھا. مردہ گدھے سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، حدیث پاک میں ہے، تو حضور نے آواز دے کر بلایا، بھائی وہ لوگ جو ہیں وہ 2 شخص آ جائیں. وہ آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں بھائی یہ جو مردہ گدھا پڑا ہوا ہے اسے کھاؤ. انتہائی عبرت ہے، انتہائی عبرت ہے حضور کی اس فرمان کے اندر، انتہائی عبرت ہے. حضور کے مزاج کو سمجھ گئے، حضور کے فرمان کو سمجھ، ہاتھ باندھ کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس مردہ گدھے کو کون کھائے گا؟ آپ کی تو شریعت میں سارا کچھ منع ہے مردار کو کھانا، پھر ہے بھی گدھا، ایسل ہے. فرمایا کھاؤ اس مردہ گدھے کو. جلالیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پریشان ہو گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس گدھا کو کون کھائے گا؟ آپ نے فرمایا وہ جو جملہ تم نے بولا تھا اس مرحوم کے متعلق کہ اس کو کتے کی طرح موت دے کر مار دیا گیا، فرمایا وہ جملہ اس مردہ گدھے کو کھانے سے زیادہ بدتر ہے. زبان سے ایک بات بس کی تھی نا تو انہیں، تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا بھائی کہنے میں کیا حرج ہوتا ہے. فرمایا وہ جو تو نے یہ بات کی تھی آپ لوگوں نے کہ اس کو کتے کی طرح موت دی گئی، فرمایا وہ جملہ تمہارا اس مردہ گدھے کو کھانے سے زیادہ بدتر ہے، حالانکہ تمہیں خبر نہیں. بے شک اس نے سزا قبول کر لی، خود آ کے اپنے جرم کا اعتراف کیا، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس وقت جنت کی نہروں کے اندر غوطے لگا رہا ہے. اس کو تو خدا نے معاف کر دیا سزا کے بعد. اس کی تو دنیا کی سزا پہ خدا بھی مان گیا، اس کو تو معافی مل گئی، مگر تم نے ایسا عمل کیا جس طرح مردہ گدھے کو کھانا ہے، اس طرح کسی بندے کی پشت پیچھے غیبت کر لینا ہے. اس کو تو اللہ کریم نے اس مقام پر یہ ارشاد فرمایا، فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ فرمایا کہ تم یہ پسند کرتے ہو؟ ہر شخص جو اس مثال سے بہت بڑی حقیقت کو جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے، مگر یہ بات سمجھنے والی ہے. فرمایا ذرا اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے تو لے کر آؤ نا. اگر کسی کا بھائی ہو اور بھائی بھی دنیا سے چلا گیا ہو اور مردہ ہو اور اس کے سامنے پڑا ہوا ہو اور وہ آگے بڑھ کر کسی کانٹے چھری کے ساتھ تلوار کے ساتھ اس کا گوشت اتار اتار کے کھا رہا ہو، فرمایا ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم چاہتے ہو، پسند کرتے ہو اس بات کو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟
فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا جس طرح یاد رکھ لو اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھانے سے نفرت کرتے ہو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اس کا رسول حکم دیتا ہے کہ اسی طرح اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کرنے سے بھی نفرت کر لو۔ اتنی نفرت کرو، اتنی نفرت کرو جتنی نفرت مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے کرتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، ابھی وقت ہے، ابھی موت کا فرشتہ تو نے نہیں دیکھا، ابھی تیرے اوپر عالم نزا طاری نہیں ہوا۔ تین چیزیں اس آیت کے اندر بیان کی، فرمایا سب سے پہلے مومنوں بدگمانی سے بچو۔ کس چیز سے بچو؟ بولیے اونچی آواز سے، کس چیز سے؟ بدگمانی سے۔ دوسری چیز بیان فرمایا مسلمانوں کے عیب تلاش کرنے سے بچو۔ کس چیز سے؟ مسلمانوں کے۔ اور تیسری چیز غیبت بیان کی۔ کون سی چیز؟ غیبت۔ ان ساری چیزوں کے بیان کے بعد بدگمانی، مسلمانوں کے عیبوں کو تلاش کرنا، اور تیسری چیز بیان فرمائی غیبت، پھر فرمایا واتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق بدگمانیاں نہ پھیلایا کرو، اپنے مسلمان بھائیوں کے ذاتی پرسنلی عیب جو ہیں ان کو تلاش نہ کیا کرو، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت نہ کرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، ابھی موقع ہے، توبہ کر لو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب موقع ہے توبہ کا، زندگی کے اندر موقع ہے توبہ کا، جمعہ پڑھتے ہوئے وقت ہے توبہ کا، جلسوں میں آئے ہوئے یہ وقت ہے توبہ کا۔ کیا ساری عمر دین کے احکام سن سن کر ان کو پشت پیچھے پھینکتے رہیں گے؟ ہماری روٹین یہ بن گئی ہے، جہاں دین کو پکڑنے کا وقت آیا، جہاں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کا وقت آیا، اس وقت قرآن کا حکم پشت کے پیچھے ہے۔ خالی قرآن جہاں پر پڑا ہے وہاں پہ کہنے کنڈ کر کے بھی نہیں جانا، حکم پشت کے پیچھے ہے۔ جھوٹ ہے تو ہماری زبانیں بولیں، جھوٹ بولنا اصلاً یہ قرآن کو کمر کر لینا ہے، کیونکہ قرآن نے منع فرما دیا۔ بدگمانیاں پھیلاتے رہنا معاشرے کے اندر، فتنہ و فساد کا مرکز بنانا اپنے معاشرے کو، یہ قرآن کو پشت کر لینا ہے۔ مسلمان بھائیوں کے عیبوں کو تلاش کرنے کی نظر سے دیکھتے رہنا، یہ قرآن کو پشت کرنا ہے، اور مسلمان بھائیوں کی غیبت کرتے رہنا، یہ قرآن کو پشت کر لینا ہے۔ خالی ایک پشت کا کیا مطلب ہم سمجھے ہوئے ہیں؟ یہ وقت ہے فرمایا واتقوا اللہ، اے لوگو زندگی میں جہاں بھی اللہ کا حکم سنو، اللہ کا حکم سن کر توبہ کر لو۔ کاش ہم دینی مراکز پر آنے والے مسلمان ایسے مسلمان ہوتے کہ اپنی اصلاح کی خاطر دینی مراکز میں قدم رکھنے والے ہوتے۔ سن لے، جتنی دیر ہمیں نمازیں پڑھتے ہو گئی ہے، جتنی دیر ہمیں سجدہ کرتے گزر گئی ہے، بچپن میں مسجدوں میں آنے والے بوڑھے ہو گئے، واللہ اگر تیری کوئی عادت نہیں بدلی، تیرا کوئی فکر نہیں بدلا، کوئی سوچ نہیں بدلی، کوئی زاویہ نہیں بدلا، اگر 20 سال پہلے بھی تو غیبت کرتا تھا آج بھی غیبت کر رہا ہے، 20 سال پہلے بھی جھوٹ بولتا تھا آج بھی جھوٹ بول رہا ہے، 20 سال پہلے بھی بدگمانیاں پھیلاتا تھا آج بھی بدگمانیاں پھیلا رہا ہے، اگر سارا چکر اسی طرح تیرا چل رہا ہے، کوئی عادت نہیں بدلی، کوئی فکر نہیں بدلا، کوئی عمل نہیں بدلا، اور اتنی دیر میں تو چور جو ہیں وہ کتب ہو جاتے ہیں، ہم کس چکر میں مسجدوں میں آتے جاتے ہیں؟ اتنی دیر میں تو چور کتب ہو جایا کرتے ہیں، اتنی دیر میں تو کشف کے پردے اٹھ جایا کرتے ہیں، اتنی دیر میں تو آسمانوں سے ملائکہ کا نزول نظر آنے لگ جاتا ہے۔ ساری عمر مساجد میں رہے، عادت کوئی نہ بدلی، یہ کون سے اسلام ہے جس کو ہم تھامے ہوئے ہیں؟ آئیے ایسا بننے کی کوشش کریں کہ جب بھی دین کے مراکز میں جہاں بھی جانے کی توفیق ملے، جو بات سن لیں اللہ کا حکم سمجھ کر، اس کے رسول کا حکم سمجھ کر کوشش کریں اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی۔ ایک حدیث پاک ہے مجھے یاد آ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر، فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، حضور نے ارشاد فرمایا لوگو غیبت کرنا زنا سے زیادہ بدتر ہے۔ صحابہ اکرام حیران ہو گئے، صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بولیے نا صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا غیبت کرنا بدکاری اور زنا سے بھی زیادہ برا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، اس اعتبار سے برا ہے کہ ایک بندہ بدکاری کر لیتا ہے، اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، خدا اسے معاف فرما دیتا ہے، فغفر اللہ کے الفاظ فرمایا اللہ اسے معاف کر دیتا ہے،
اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، مگر فرمایا جو مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے اس وقت تک اسے معافی نہیں ملتی جب تک وہ مسلمان بھائی اسے معاف نہیں کرتا، اس وقت تک اسے معافی ہی نہیں ملے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر اور قرآن مجید میں نص سری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کو حرام قرار دیا، غیبت کو بولیے حرام قرار دیا۔ مجھے آپ کو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کریم ہمیں ان مسلمانوں میں داخل فرمائے جو اس کے احکام کو سن کر عمل کی نیت کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری گزشتہ زندگی کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان معاشرتی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔